السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک نئے لیسن پلان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو لیسن پلان میں نے تیار کیا ہے وہ ماڈل لیسن نمبر 2 سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے اور ٹاپک ایڈیشن آف سنگل ڈیجٹ نمبرز۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پورا لیسن پلان کیسے آپ تیار کریں گے اور اس طرح سے تیار کریں گے کہ آپ کلاس کے اندر اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈیلیور کر سکیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ لیسن پلاننگ ایک آرٹ ہے اور اس کے ذریعے آپ خود کو تیار کرتے ہیں کہ آپ کلاس روم کے اندر جا کر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے۔ جب آپ تیاری کے ساتھ کلاس روم کے اندر جائیں گے تو آپ بہتر انداز میں بچوں کو بھی پڑھا پائیں گے۔ آج جو لیسن پلان میں نے تیار کیا ہے وہ سبجیکٹ میتھمیٹکس سے ہے اور ٹاپک ایڈیشن آف سنگل ڈیجٹ نمبرز ہے۔ یہ گریڈ 1 کے لیے لیسن پلان تیار کیا گیا ہے۔ جس بک سے یہ لیسن پلان میں نے تیار کیا ہے اس کا پیج نمبر 30 اور 31 ہے، اور ٹائم جو ہمیں چاہیے ہوگا اس کلاس کو لینے کے لیے یا یہ ٹاپک پورا کور کرنے کے لیے وہ 45 سے 50 منٹ ہوگا۔ اس کے بعد لیسن پلان بنانا شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز۔ جو لرننگ آؤٹ کمز ہم لیسن پلان کے اندر سیٹ کرتے ہیں پورا لیسن پلان اسی کے گرد گھومتا ہے۔ اس لیسن پلان کے جو لرننگ آؤٹ کمز میں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں۔ کاؤنٹ دا آبجیکٹ اینڈ ایڈ دیم، یعنی کہ کلاس ختم ہونے پر طالب علم اس قابل ہو جائیں کہ چیزوں کو گن سکیں اور ان کو جمع کر سکیں۔ نیکسٹ جو لرننگ آؤٹ کم ہے وہ ہے سالو دا ٹو سنگلز ڈیجٹ ایڈیشن نمبر۔ اس سے مراد یہ لے سکتے ہیں ہم کہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ سنگل ڈیجٹ کے نمبروں کو ایڈ کر سکیں، آپس میں جمع کر سکیں اور ان کا سم نکال سکیں۔ ان لرننگ آؤٹ کمز کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو میتھڈالوجی استعمال کریں گے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ ہوگی۔ اب نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ ان دو لرننگ آؤٹ کمز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے اے وی ایڈز یا ہیلپنگ مٹیریل ریکوائر ہوں گے۔ لرننگ آؤٹ کمز کو اچیو کرنے کے لیے اے وی ایڈز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے اے وی ایڈز ہی آپ کو آپ کے آؤٹ کمز اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لرننگ آؤٹ کمز کے لیے میں نے کون کون سے اے وی ایڈ سلیکٹ کیے ہیں۔ کلاس روم کے اندر ہمارے پاس وائٹ بورڈ، مارکر، بالز، پینسلز، فلاورز، لیوز، کوائنز، چارٹ پیپر اور ورک شیٹ ہونی چاہیے۔ ورک شیٹ ایسی ہونی چاہیے جس پہ آپ ایڈیشن کی پرابلمز آلریڈی لکھ کر لائیں گے اور جو بچوں کو آپ ایکٹیویٹی کے طور پر دیں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ لیسن پلاننگ کے اندر وارم اپ کا ہوتا ہے، پیریڈ نالج ٹیسٹ۔ آپ بچوں سے ایڈیشن کے متعلق مختلف سوال کریں گے اور ان سے ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ جو ایگزامپل میں نے آپ کے لیے سیٹ کی ہے ایز کال 3 or 4 students and ask them to write forward and backward counting on the board from 1 to 9۔ جب اس طرح سے آپ بچوں سے بورڈ پر ڈیجٹ لکھوائیں گے تو بچوں میں پڑھ لکھنے کا کنسیپٹ کریٹ ہوگا اور اس طرح سے ان کا پیریڈ نالج ٹیسٹ بھی ہوگا، اور اس کے بعد آپ انٹروڈکشن کی طرف جائیں گے۔ آپ بورڈ پر اپنا جو لیسن ہوگا آج کا اس کو وہاں پہ لکھیں گے۔ انٹروڈکشن کے دوران آپ پلس اور ایکول ٹو کا نشان بورڈ پر لکھیں گے اور بچوں کو ایکسپلین کریں گے اس کے بارے میں کہ
کیسے ہم رقم کو پلس کر سکتے ہیں اور ایکول ٹو کا نشان کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیورنگ دا ایڈیشن آپ پلس کا استعمال کرتے ہوئے کچھ سوال 1 ڈیجٹ نمبر کے سالو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکول ٹو کا کنسیپٹ بھی بچوں کو دیں گے کہ کیسے ہم دو نمبرز کو ایڈ کرنے کے بعد ایکول ٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن کے اندر آپ نے بچوں کے کنسیپٹس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ جتنے اچھے طریقے سے آپ بچوں کا کنسیپٹ کلیئر کریں گے، آپ کا لیسن بھی اتنا ہی جاندار ہوگا۔ اب ہم لیسن پلاننگ کے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے اندر آپ نے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں۔ ایکٹیویٹیز ایسے ڈیزائن کی جاتی ہیں جو کہ آپ کے لرننگ آؤٹ کم سے میچ کرتی ہوں۔ فار ایگزامپل، اس لیسن پلان کے حساب سے مندرجہ ذیل ایکٹیویٹیز میں نے ڈیزائن کر رکھی ہیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 ریلیٹڈ ٹو انڈیویجولز، یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کو آپ انوالو کریں گے۔ فار ایگزامپل، I have written draw different numbers of objects 1 to 9 on the board and ask student to come on the board. Count and write the numbers on the board and draw the total objects. Count the total objects and write the final value after addition. 1 سے لے کر 9 تک آپ نے کوئی بھی آبجیکٹ آپ نے بورڈ پہ ڈرا کرنے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو بلانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹ کریں اور ان کے بارے میں لکھیں۔ اسی طرح کاؤنٹ کرنے کے بعد بھی ٹوٹل ویلیوز کو بورڈ پہ بچوں سے لکھوایا جائے۔ اب ہم ایکٹیویٹی نمبر 2 کے بارے میں ڈسکس کریں گے، انوالونگ ہول کلاس۔ اس کے اندر آپ نے پوری کلاس کو انوالو کرنا ہے۔ یہاں پہ کلاس ٹیچر نے کچھ اس طرح سے کام کرنا ہے۔ Call 7 or 8 students in front of whole class and divide them into groups. Ask any one student to stand and count the members in each group and then count the total members. Repeat this activity 2 or 3 times by changing the numbers of members in each group. اس ایکٹیویٹی کے اندر آپ 7 سے 8 اسٹوڈنٹس کو سامنے کال کریں گے، کلاس کے سامنے لائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلاس میں بیٹھے دوسرے اسٹوڈنٹس کو کہنا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ہر گروپ کے ممبر کو کاؤنٹ کریں۔ دونوں گروپس کے ممبر کو کاؤنٹ کرنے کے بعد ٹوٹل ممبرز کو بھی کاؤنٹ کروایا جائے گا۔ اس ایکٹیویٹی کو 2 سے 3 بار ڈیفرنٹ شفل کر کے اسٹوڈنٹس کو چینج کر کے آپ ریوائز کریں گے تو بچوں کے اندر ایک ایڈیشن کا بہترین کنسیپٹ کریٹ ہوگا۔ Now I will discuss about the activity number 3, that is also group activity work. This activity can be explained as divide students in small groups. Give them some different objects, ball, coins, pencils, flowers, leaves, etc. By dividing them into parts. تمام چیزوں کو آپ 2 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کریں گے اور اسٹوڈنٹس کو دے دیں گے۔ Ask them to count the objects and add them. Share the result with whole class. جو آبجیکٹ ہم اسٹوڈنٹس کو دیں گے، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ان کو کاؤنٹ کریں۔ 2 گروپس کے اسٹوڈنٹس جب ان کے پاس موجود آبجیکٹس کو الگ الگ اکاؤنٹ کر لیں گے تو ہم وہ بورڈ پر لکھیں گے، اور آپ اس سے مزید بہتر بھی ایکٹیویٹیز اپنے لیے اپنی کلاس کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ آپ اس سے بہتر بھی اپنی کلاس کے اور اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے ایکٹیویٹی ڈیزائن کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے لرننگ آؤٹ کمز سلیکٹ کیے ہوتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی عین اس کے مطابق ہو۔ اب ہم لیسن پلاننگ کے نیکسٹ سٹیپ کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ سٹیپ ریکیپ کا ہے۔ Teacher will summarize the whole lecture and ask students some questions.
in order to evaluate the learning of students. Next step is assessment or evaluation. Students will be asked to solve the worksheet having 5 to 10 two single digit addition question. Assessment سے ریلیٹڈ مکمل ویڈیوز اسی چینل پر موجود ہیں اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسیسمنٹ کیا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے۔ آپ ایک لیسن پلان کی اسیسمنٹ کے لیے ورک شیٹ بنائیں گے اور آپ اپنی حاصلات لرننگ آؤٹ کمز کے مطابق ہی آپ کوسچن سلیکٹ کریں گے اسیسمنٹ کے اندر۔ ڈیورنگ دا کلاس جو ایکٹیویٹیز آپ نے کیں یا جو کلاس روم میں آپ نے لیکچر دیا، آپ نے اس اسیسمنٹ کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا اسٹوڈنٹ نے وہ لرن کیا ہے یا نہیں۔ لیسن پلاننگ کے اندر سب سے لاسٹ اسٹیپ فالو اپ کا ہوتا ہے۔ فالو اپ کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کو نیکسٹ ڈے کے لیے ورک اسائن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو فالو اپ میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اسٹوڈنٹ ول سالو دا کوسچن گیون ان ٹیکسٹ بک آن پیج نمبر 30 اینڈ 31۔ تمام اسٹوڈنٹس پیج نمبر 30 اور 31 پر دیے گئے سوالات کو کل حل کر کے لائیں گے۔ جن پرابلمس کے اندر ان کو مشکلات پیش آئیں گی، کل ہم ان پرابلمس کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے۔ آج بس یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اٹ اینڈ سبسکرائب اٹ فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر۔